ایران، چین اور روس مشترکہ بحری مشقیں اپنا ہرمز میں کرنے جا رہے ہیں اور اس بات کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ کل مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ ہوا بٹوین امریکہ اینڈ ایران جس میں کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہو سکا، although اس کو مثبت پیش رفت تو کہا گیا ہے۔ تو کیا اب یہ معاملہ اب ایران اور امریکہ کے درمیان یہ کشیدگی مذاکرات کی میز کے بجائے میدان جنگ میں حل ہونے جا رہی ہے؟ اس پر بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ آف دس پروگرام ہم بات کریں گے عمران خان کی تینوں بہنوں کی جانب سے بڑی دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی گئی ہے، جس میں ایک دفعہ پھر سے یہ بات چل نکلی ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ لاحق ہے، اور اسی حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب نے بانی کی رہائی کے لیے ایک الگ سے ٹاسک فورس بنانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح کے اقدامات، یہ فورسز بنانا، دھرنے دینا، احتجاج کرنا، کیا بانی کی رہائی کے لیے پریشر بلڈ کر سکیں گے یا پھر تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن کے لیے مزید جو ہے وہ وجوہات فراہم کریں گے؟ اس پر بات کریں گے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بہت اہم ایک بیان دیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان میں اسی طرح سے دہشت گردی جاری رہی تو پاکستان افغانستان میں فضائی کارروائی کرنے سے ہچکچائے گا نہیں۔ ان تمام معاملات پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، بالکل آپ نے اپنی طرف سے مبارک دے دی سارے لوگوں کو، ٹیم کا بھی کہہ دیا، میرا ذکر نہیں کیا، میں خود کہہ آپ بالکل میری ٹیم کا حصہ ہیں، ایک ہی بات ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیے ہو گیا بہرحال، یہ بہت خوشی کا موقع ہے، اس لیے مبارک ہو ان کو، اللہ کرے کہ ان کا سب کا رمضان جو ہے وہ خیر خیریت سے گزرے۔ جی بالکل بخاری صاحب، آپ کی پریڈکشن، جو بات آپ جب سے شاید یہ کشیدگی چل رہی ہے بٹوین امریکہ اینڈ ایران، تب سے آپ نے یہ بات کر رہے تھے، ابھی آن گراؤنڈ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہم نہیں دیکھ رہے تھے، تب سے آپ نے یہ بات کی کہ ناؤ ایران از ناٹ ان دا سیم پوزیشن، اگر امریکہ نے کوئی جارحیت کی یا اس طرح کی کوئی ملٹری پوسچرنگ کی تو روس اور چائنا نیوٹرل نہیں بیٹھیں گے۔ وہی ہوا ایگزیکٹلی، اب تینوں مل کر بحری مشقیں کرنے جا رہے ہیں اپنا ہرمز میں۔ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ؟ میرے خیال سے یہ نہ صرف بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بلکہ جو چیزیں جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کا رخ موڑنے کے لیے بھی ایک اہم کردار جو ہے وہ یہ ادا کریں گی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے تھے کہ امریکہ کو اتنا کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ جہاں چاہے جتنی مرضی جارحیت کرے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہی ہوا۔ ہم تو کہہ ہی رہے تھے لیکن میرے خیال سے کوئی اس کو پذیرائی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگوں کا خیال تھا شاید اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، رشیا اینڈ چائنا میں بٹوارا ہو گیا ہوا ہے آپس میں امریکہ کے ساتھ، وہ یہ تیرا یہ میرا یہ تیرا، میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالآخر اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از ان دا ایئر، اور کوئی والی وارث نہیں ہے اس کا۔ رشیا کا باقاعدہ اہم عہدیدار جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چین اور روس کے بحری بیڑے already have started their journey towards state of Hormuz۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اس کے سربراہی کہہ لیجئے یا اس کو جو اوورسی کرے گا، سپروائز کرے گا، وہ ہے ایرانی پاسداران۔ اور ایرانی پاسداران آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا خطرہ قرار دیے گئے ہیں پوری دنیا کے لیے۔ ایک بہت بڑی فورس ہے، ایک بہت پرقوت کو، بڑی ڈیڈیکیٹڈ، بڑی کمیٹڈ فورس ہے۔ جانوں مانوں کی پرواہ ان کو نہیں ہوتی ہے، یہ آزما چکے ہیں پہلے امریکن کئی دفعہ، عراق نے بھی آزمانے کی کوشش کی، پھر سیریا نے آزمانے کی کوشش کی، تو یہ پاسداران جو ہیں یہ بے خوف و خطر لڑتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا مقصد، جو ان کے جو کمانڈر ہیں حسن مقصود لو، یہ ان کا نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ اس علاقے کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے اور جو جارحیت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ تو ہو گیا ایک۔ صاحب ایک اور جو روسی ان کی جانب سے اسسٹنٹ جو ان کے صدر کے ہیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ملٹی پولر ورلڈ کریٹ کرنے کے لیے بھی یہ کیے جا رہا ہے۔ دیکھیے میں نے کہا نا کہ یہ جو سنگولر سپر پاور کا کانسیپٹ ہے، جو امریکہ کے ٹرمپ کو دوبارہ بخار چڑھا ہے، اس کو میرا نہیں خیال کہ دنیا کی باقی قوتیں جو ہیں وہ اجازت دیں گی کہ یہ اس کی منوپلی جو ہے وہ قائم رہے۔ دیکھیے جی تینوں فورسز کی مشترکہ مشقیں ہیں، ان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ان اقدامات کو ہم آہنگی پیدا کرنا اور امریکہ کی طرف سے بحری دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے پہلی دفعہ کہ یہ بحری دہشت گردی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ امریکہ کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اس خطے میں اس کی بحری اور فضائی قوت سے ایران ڈرنے کی بجائے اپنے اتحادیوں روس اور چین کے ساتھ مل کے اب مشقیں کر کے اس کو پیغام دے رہا ہے کہ گیٹ ریڈی، وی آر ناٹ الون اینڈ بی ہوں تہاڈی بھی خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ امریکی نائب صدر وینس جو ہے وہ پہلی دفعہ، وہ بہت نیگیٹو آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے ان کی بیگم بھی انڈین ہے، تو ان کا مسلمانوں کے بارے میں کوئی نیک لفظ ان کے منہ سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گفتگو سے یہ اخذ کرنا
کہ کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے وہ تو شاید ابھی ممکن نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پازیٹیو اور یعنی مثبت اور ٹھیک طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ توقع ہے کہ اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو سیکنڈ راؤنڈ ہے، یہ تعمیری ثابت ہوں گے. تو دیر از این آپٹمزم بینگ اناؤنسڈ بائی دا امریکن لیڈرشپ. آگے چلتے ہیں جناب. ایران کے صدر نے کہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ کہا ہے. بخاری صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ ریڈ لائنز ہیں جن پر ایران ابھی تک بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، پریزیڈنٹ کے پاس ساری آپشن ٹیبل پر موجود ہیں. دیکھیے میں نے اس طرح کے جب جارحانہ پوسچرنگ امریکہ کی طرف سے اختیار کی جاتی ہے ہر راؤنڈ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اب یہ جو مشقیں ہونے جا رہی ہیں یہ امریکہ کو کس حد تک اپنا پوسچر تبدیل؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پوسچرنگ کرنے کے لیے آپ کو اپنے چپس ہائی کرنے پڑتے ہیں. اس لیے جس طرح کی دھمکیاں ٹرمپ دے رہے تھے، یہ سب کچھ تو ٹرمپ سے ہی ڈرائیو کرتے ہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہی زبان یہ بولتے ہیں. لیکن وہ تو نا ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز میں سے کوئی نہ کوئی کیڑے نکالنا. یہ کیڑے نکالنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بات مان رہے ہیں کہ ایران از ناٹ دا سیم ایران آف دا لاسٹ ٹائم. اس وقت مذاکرات میں اس کا ایٹیچیوڈ اور اس کا پارٹیسپیشن جو ہے بہت مثبت ہے. اور وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ ممکن ہے جلدی کوئی فیصلہ نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی جو ریپیٹیشن ہے آف دھمکیوں، اس کے اوپر کوئی زیادہ بادر کرنے کی ضرورت نہیں، بیکاز ایران ان دھمکیوں سے ڈرنے سے نہ صرف انکار کر چکا ہے بلکہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے تو اپنی فضائی قوت، اپنی بحری قوت، اس کو بھی دور کریں ہم سے، اور یہ دھمکیوں کی زبان بولنا بند کریں. اچھا، جو سب سے بڑا ایشو تھا میرے خیال سے جو ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ الزام تھا ایران کے اوپر کہ وہ نیوکلیر ہتھیار بنا رہے ہیں. اسرائیل نے اسی کو لے کے چڑھائی بھی کی تھی، اسی کو لے کے امریکہ کو اپنے ساتھ ملایا بھی تھا. ایران اس سے پہلے IAEA کی NPT سائن کر چکا ہے اور ان کو ایکسیس دے چکا ہے ان کے انسپیکٹرز کو. 3 یا 4 مرتبہ وہ ان کی تمام نیوکلیر انسٹالیشن جو ہے وہ ان کو انسپیکٹ کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایک انڈیکیٹر بھی نہیں ملا کہ ایران نیوکلیر بم بنا رہا ہے. دس از نمبر 1. دوسری بات یہ کہ پہلی دفعہ انہوں نے پیشکش کی ہے کہ اوکے، اف یو اسٹل ہیو ڈاؤٹس وی آر ریڈی ٹو الاؤ یو ٹو کم اینڈ کنفرم اٹ. یہ میرے خیال سے بہت بڑی آفر ہے، اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا. جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی آپٹمزم کا مظاہرہ کیا. ان کا یہ تو ہو سکتا ہے کہ آج کل میں کوئی فیصلہ نہ ہو، لیکن عملی شروعات ہو چکی ہیں اس طرف. تو میں جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں اگر اس کو انالائز کروں تو یہ لگتا ہے کہ مذاکرات اب کسی نہ کسی پازیٹیو سمت میں بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ورنہ ان سارے لوگوں کی زبان سے اس طرح کی لینگویج، اس طرح کے لفظوں کا چناؤ جو ہے وہ متوقع نہیں تھا. پہلے تو دھمکیوں کی زبان میں بات ہو رہی تھی. جی بخاری صاحب ٹھیک. بخاری صاحب ابھی 2 ہفتوں تک اگلا راؤنڈ مذاکرات کا نہیں ہونے والا، جبکہ 2 ہفتوں میں کہا جا رہا ہے کہ جو ایک اور بحری بیڑا فورڈ جو موو کیا گیا ہے مشرق وسطیٰ کی جانب وہ بھی وہاں پہنچ جائے گا. ایٹ دا سیم ٹائم جو تینوں کنٹریز مل کر مشقیں کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بات مذاکرات سے حل ہوگی یا کچھ اور تیاریاں چل رہی ہیں؟ دیکھیے دونوں ہی چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. قوت کا مظاہرہ کی ابتدا امریکہ نے کی، بالکل ٹھیک ہے. روس اور چین اب اپنے اتحادی کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے ممکن ہے کل کو میری یہ بات بھی کنفرم ہو جائے کہ اب اس بحری بیڑے کی جو دوسرا وہاں سے روانہ ہوا ہے اس کی موومنٹ روک دی جائے گی. اس لیے کہ پہلے تو اٹ واز اے تھوروفیئر، ان کے باپ کا علاقہ تھا جہاں میں جیسے مرضی دندناتے پھر رہے تھے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا سیم اینی مور، بیکاز اب اس آبنائے ہرمز میں جو سب سے بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہے وہاں روس اور چائنا کے جہاز بھی ہوں گے، وہاں پر ایران کے جہاز بھی ہیں. ایران کا میزائل سسٹم بھی، ٹریگر پر انگلیوں والی بات آپ کو بھولنی نہیں چاہیے. بالکل. تو میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی پوزیشن اسٹرینتھن ہوئی ہے. روس اور چائنا کے بیچ آنے میں اب اور زیادہ قوت کے ساتھ ایران جو ہے وہ نیگوشیٹ کرے گا امریکہ کے ساتھ. ڈیفینیٹلی. اور بخاری صاحب اگر اب امریکہ کی جانب سے کوئی جارحیت کی جاتی ہے تو اٹ ول بی اے تھرڈ ورلڈ وار، رائٹ؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ یا امریکہ افورڈ کر سکتے ہیں تھرڈ ورلڈ وار. میں نے تو اس سے پہلے یہ کہا تھا تھرڈ ورلڈ وار کی اصطلاح تو آپ نے استعمال کی اور بالکل ٹھیک کی ہے. میں نے تو یہ کہا تھا کہ جنگ چھیڑے گئی نہیں. یاد ہے آپ کو میں بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تھریٹ کی حد تک یس، شو آف پاور کی حد تک تیز، دوسرے کو امپریس کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن باڈی بیگز امریکہ نہیں افورڈ کر سکتا واپس لے جانا، اور باڈی بیگز تو پہنچ جائیں گے. ایرانین بھی اپنی جان سے جائیں گے، شہید ہوں گے، لیکن امریکہ کو بھی قیمت بڑی چکانی پڑے گی. یہ ادراک ہے وہاں کی لیڈرشپ کو، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ. آگے چلیں جناب.
سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ایک اور ہوئی ہے، چیزیں نا بڑی برق رفتاری سے بڑھ رہی ہیں۔ مغربی کنارے کے حوالے سے جو اسرائیل کے اقدامات ہیں اس کی 100 سے زیادہ ممالک نے شدید ترین لفظ میں نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ یہ دباؤ ڈالا ہے کہ یہ فیصلہ فوری طور پر واپس لے لیا جائے۔ اب ان 100 ممالک کس کس خطے کے لوگ ہیں؟ اس میں عرب لیگ شامل ہے، اس میں یورپی یونین شامل ہے، اور اس میں OIC کے تمام ممالک شامل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسرائیل پر انہوں نے زور دیا ہے کہ فی الفور اس فیصلے کو آپ واپس لیں۔ ایک اور آواز جو ہونی تو بہت اہم چاہیے لیکن اس کی کچھ زیادہ سنی نہیں جا رہی تھی، وہ ہے اینٹونیو گوترس۔ انہوں نے بھی ایک بہت اہم بات کی ہے، ان کا ایک اعلان ہے، انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنے نئے اقدام فوری طور پر واپس لے جو کہ صرف عدم استحکام کا باعث بنیں گے اس خطے میں، کیونکہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں عالمی عدالت اس کی تصدیق کر چکی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں جناب۔ ایک منسٹر ہے جی، میں اس منوس کا نام لینا نہیں چاہتا، ویسے انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ ہم اوسلو اکارڈ کو عملاً اور رسماً منسوخ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا منسوخ، وہ اکیلی پارٹی نہیں ہے نا اوسلو اکارڈ کی، اوسلو اکارڈ کی تو بہت ساری پارٹیز ہیں نا، اس کے گرانٹرز بھی ہیں جی، تو وہ اتنا آسان نہیں ہے، خواہشات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ غزہ اور یہودا اور سامریہ دونوں سے فلسطینی ہجرت کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے خود مختاری کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ یہ وہی گریٹر اسرائیل کا جو بے تکا خواب ہے نیتنیاہو کا، یہ اس کی ایکسٹینشن ہے، یہ اسی کے حوالے سے بات اس قدر جارحانہ لہجہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کو ایک عرب دہشت گرد ریاست کی بات، میں نے کہا نا کہ میں اس منحوس کا نام ہی نہیں لینا چاہتا، جو زمینی حقائق کو سے آنکھیں بند کر کے بیان دے، اس بیان کو تو سیریسلی لینی چاہیے۔ میں بکواس کہہ سکتا ہوں میں ایٹ بیسٹ اس کو، کہ یہ جو اسرائیلی وزیر ہیں انہوں نے یہ بکواس ماری ہے جس کی نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ اس کا کوئی اثر ہونے جا رہا ہے۔ اصل بات کیا ہے، یہ جو مسلمانوں کی جو قوت ہے نا، جو جذبہ ایمانی ہے، یہ ہے جس سے سارے ڈرے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے تمام تر پابندیاں اسرائیل کے اندر کتنی شدید پابندیاں ہیں، مسجد اقصیٰ میں کسی کا داخلہ ممکن نہیں ہے، اسرائیلی فوجی وہاں تعینات ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن کل چاند نظر آنے کے بعد مسجد اقصیٰ میں کیا ہوا اس کی منظر کشی کاش میں کر سکتا اور کاش ہم اس کی فوٹیج دکھا سکتے، وہ میرے خیال سے دکھائی بھی جا رہی ہے، آپ سامنے دیکھیے اسکرین کے اوپر، کہ ان تمام خطروں کے باوجود کہ اگر ہم گئے وہاں سے گولیوں سے ہمیں بھون دیا جائے گا، لیکن وہاں جو حال تھا، یہی وہ مسلمانوں کے دین کی، یہی مسلمانوں کا جو فیتھ ہے اس کا ریفلیکشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل بخاری صاحب، ہر روز جب ہم اس طرح کی خبر ڈسکس کرتے ہیں تو میرا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ مذمت تو آ رہی ہے، مذمت تو 2023 سے چلتی آ رہی ہے بخاری صاحب، اور یہ مذمت کے دوران ہی اسرائیل نے سارے غزہ کو قبرستان بنا دیا۔ اب آپ پھر ایک مرتبہ چاہ رہی ہیں کہ میں ان سب کی مجلس پڑھوں، ان سب کے اوپر تبرہ کروں، میں تو تبرہ کر کر کے بھی تنگ آ گیا، ان کو غیرت ہی نہیں آ رہی تو میں کیا کروں۔ لیکن اب چونکہ انٹرنیشنل پلیئر بن گئے ہیں حصہ اس کے، اس لیے اب ایران کو ان مسلمان ممالک کی اور ان خلیجی ریاستوں کی محتاجی نہیں ہے۔ The conflict is now going beyond this region۔ آپ کو یاد ہے ایران نے کتنے خوفناک طریقے سے مطلع کیا تھا کہ خدا کے لیے اب چنگاری جنگ کی نہ چھیڑنا، بیکاز یہ نہ صرف اس خطے کو لپیٹ میں لے لے گی، اس کی پھر کوئی لیمٹس نہیں رہیں گی۔ سپوزڈلی ہائپوتھیٹیکلی اگر چائنا اور روس ایران کا ساتھ دیتے ہیں، دل سے دیتے ہیں، تو ذرا تصور کیجئے کیا منظرنامہ ہوگا۔ بالکل، میں آپ کو ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت پینٹاگون میں CIA میں بیٹھ کے ڈے اینڈ نائٹ راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہوں گی اس اناؤنسمنٹ کے بعد۔ بالکل ڈیفینیٹلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے بخاری صاحب۔ اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور پھر روس اور چائنا کیا اس کو ایز این اپرچونٹی دیکھیں گے کہ اپنی اپنی اجارہ داری، اپنے آپ کو سپر پاور بنوانے کی ایک ریس میں جس نے یہ جنگ جیت لی ہے، جس نے اس میں اسٹرانگر پوزیشن پر ہوا، وہی فیوچر کے لیے سپر پاور کہلائے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ از اے بزنس مین، وہ نفع منافع اور نقصان کو دیکھ کے آگے بڑھتا ہے۔ بے شمار فیصلے اس کے جو ہیں، چاہے انہیں ایگزیکٹو آرڈر کہیے آپ، اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ اس کی نہیں بن رہی ہیں، اس کی ریاستوں میں اس کی امیگریشن پالیسی کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، سب آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن وہ امریکہ کو امیر بنانے کے چکر میں ایسے ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو امریکہ کو ویکن کر رہا ہے، کمزور کر رہا ہے امریکہ کو۔ امریکہ کی آنے والی لیڈرشپ کو کتنی محنت کرنی پڑے گی وہ مقام واپس حاصل کرنے کے لیے، اس کا ادراک میرے خیال سے امریکن ایڈمنسٹریشن اور وہاں کے پالیسی میکرز کو ہوگا ضرور۔
بالکل بخاری صاحب ادراک تو ہوگا، لیکن اگر کوئی بھی اس طرح کا اقدام کیا جاتا ہے، اگر امریکہ کی جانب سے کوئی بھی ایسی حرکت کی جاتی ہے، تو کیا یہ دنیا کے ورلڈ آرڈر کو اب کس طرح سے تبدیل کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اف وار سٹارٹس ان دا گلف اور اف امریکہ اٹیکس ایران اور وائسا ورسا اسرائیل اٹیکس ایران، دیٹ ول بی دا اسٹارٹ پوائنٹ آف دا تھرڈ ورلڈ وار. دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے. جی بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.